وجاہت ہانیہ کو لیے کچن میں آیا اور خود بیٹھنے کی بجائے ہانیہ کو کچن کاؤنٹر کی چیئر پر بٹھا دیا۔ خود جا کر اس نے فریج سے کھانا نکالا اور مائکرو ویو میں گرم کرنے لگا۔ ہانیہ نے وجاہت کو روکنا چاہا کہ وہ گرم کر دے گی، مگر وجاہت نے اسے ڈانٹ دیا۔ اب جب وجاہت کھانا خود ہی گرم کر لے گا تو ہانیہ کو لگا اس کا کیا کام، تب اٹھ کر جانے لگی۔ وجاہت نے اسے جاتا دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کچن کاؤنٹر کی چیئر پر پھر بٹھا دیا۔ اب کھانا خود ہی گرم کر رہے ہیں تو کھا بھی خود لیں، میرا یہاں کیا کام؟ ہانیہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو، میرا آج بہت اچھا موڈ ہے، اسے برباد مت کرو۔ خاموشی سے یہاں بیٹھو، جب میں فری ہو کر بیٹھوں گا تو میں چاہتا ہوں تم مجھ سے پیاری پیاری باتیں کرنا۔ وجاہت نے کام کرتے ہوئے ہانیہ سے کہا۔ ہانیہ ہمیشہ وجاہت کو منہ پر ہی جواب دے دیا کرتی تھی، مگر وہ اس کے جواب کو اب چالنے سمجھنے لگ جاتا تھا، اور پھر جو اس کا شوہ پن شروع ہوتا تھا اس سے ہانیہ بہت گھبراتی تھی۔ وجاہت نے کھانا کاؤنٹر پر کھڑا ہانیہ کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ پلاؤ نکال کر اس نے پہلے ہانیہ کو دیا، پھر اپنی پلیٹ میں نکال لیا۔ اتنے دنوں سے وہ ہانیہ کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہ تو وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے رائس بہت پسند ہے۔ چاہے وہ کیسے بھی ہو، یہ میرے لیے کھانا کیوں نکالا ہے آپ نے؟ ہانیہ نے پلیٹ میری طرف دیکھی تو پوچھ بیٹھی۔ میرے ٹیبل سے اٹھنے کے بعد تم بھی اٹھ گئی تھی، میں نے دیکھا تھا تم نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا ٹھیک سے۔ وجاہت نے ہانیہ کا چہرہ نظروں میں لے کر کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہانیہ نے رخ موڑ کے کہا، سچ تو یہ تھا کہ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، مگر وہ وجاہت کو یہ بات جتانا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے بھوک نہیں ہے، پھر بھی کھاؤ، تمہاری بھوک کیسی ہوتی ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، وجاہت نے شرارتی مسکان لیے ہوئے کہا۔ ہانیہ سمجھ گئی وہ اس دن کی بات کر رہا ہے جب وہ اس کے کمرے میں کھانا لے کر آیا تھا اور وہ نخرے دکھا رہی تھی، مگر کھانا جب کھایا تو پیٹ بھر کے کھایا تھا۔ ہانیہ کو خاموش دیکھا تو وجاہت نے اس سے وارننگ دی، جو وہ جانتا تھا کہ سنتے ہی وہ فوراً کھانے لگ جائے گی۔ صاف صاف کہو تم اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں چاہتی، اگر تم نے خود نہیں کھایا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا، اور فورک یا اسپون سے نہیں، ہاتھوں سے۔ ہانیہ نے جیسے ہی وجاہت کی بات سنی اسی وقت فورک لے کر کھانا شروع کر دیا۔ ہانیہ کو کھانا کھاتے دیکھ وجاہت کو ہنسی آ گئی، ارے یار اتنا ڈرتی ہو مجھ سے؟ ہانیہ ابھی بھی خاموش رہی تو وجاہت نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ ویسے مجھے پاکستانی کھانے زیادہ پسند نہیں ہیں، مگر تمہاری امی کے ہاتھ کے کھانے بہت مزے کے تھے، میں نے اس دن بھی بہت شوق سے کھانا کھایا تھا، اور آج بھی سوچا تم نے ان سے ہی سیکھا ہوگا تو ان کے جیسا ہی پکایا ہوگا، مگر تم نے ان کے جیسا تو نہیں بنایا۔ ہاں مگر یہ بھی بہت مزیدار ہے۔ وجاہت کھانا کھاتے جا رہا تھا، بولتے جا رہا تھا، جبکہ ہانیہ خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ اب تم نے مجھے کبھی رائس کھاتے دیکھا ہے کیا؟ مگر دیکھو آج میں رائس ہی کھا رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ہانیہ نے وجاہت کی بات کاٹ کے کہا۔ اس وقت موڈ نہیں تھا، اور میں سب کے سامنے اپنی فیلنگز کبھی ایکسپریس نہیں کرتا، چاہے وہ غصہ ہو یا خوشی ہو، تعریف ہو یا برائی ہو، کسی کے سامنے ایکسپریس نہیں کرتا۔ نور کو بہت شکایت تھی میری اس عادت سے۔ وجاہت نے بولتے ہوئے ہانیہ کو دیکھا جو نظریں پلیٹ پر رکھے ہوئے ہی تھی۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ وجاہت نے ہانیہ سے سوال کیا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، ہانیہ نے صاف کوئی سے کہا۔ کہا بھی ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے، کھانا کھا لیا ہے میں نے، مگر تم نے باتیں تو کی نہیں۔ ہانیہ وجاہت کو اگنور کرتے ہوئے برتن سمیٹنے لگی۔ وجاہت اس وقت ٹرائفل کھا رہا تھا، اور مجال ہے جو اس نے ایک نظر بھی ہانیہ کے چہرے سے ہٹائی ہو۔ سارے برتن سمیٹ کر ہانیہ ایک بار پھر جانے لگی، اسے وجاہت کی موجودگی سے اب پھر سے کوفت ہونے لگی تھی، مگر وجاہت نے اب اسے غصے سے اس کی کلائی تھامی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا بولا ہے کہ مجھے باتیں کرنی ہیں؟ وجاہت نے لفظ چپا چپا کے کہہ رہا ہوں موڈ اچھا ہے مت بگاڑو، مگر نہیں تمہیں تو اچھا لگتا ہے نا مجھے تانگ کرنا۔ وجاہت نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، اور وہ جاگ نہ جائے۔ ہانیہ نے بہانہ بنا کے جاننا چاہا۔ وہ نیلم کے پاس ہے، میں جب تک اپنی بچی کو نہ دیکھ لوں مجھے نیند نہیں آتی، میں پہلے ہی اسے دیکھ کے آ چکا تھا جب نیلم اسے اپنے کمرے میں لے کر جا رہی تھی۔ وجاہت کا موڈ تھوڑا بگڑ گیا تھا، وجہ ہانیہ کا بار بار اسے اگنور کرنا تھا۔ مجھے آپ سے باتیں نہیں کرنی، ہانیہ نے رخ دوسری طرف موڑ کے کہا۔ وجاہت کی آنکھیں ضبط کے مارے لال ہو رہی تھی۔ ہانیہ کے اوپر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس پہ کیا وہ گھر کے کسی فرد کے سامنے غصہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے غصے کو اچھے سے جانتا تھا۔
اور غصے میں وہ کیا کر جاتا تھا یہ بھی وہ جانتا تھا۔ وہ ہانیہ کا ہاتھ پکڑے باہر لان میں آ گیا تھا اور گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کر رہا تھا، جبکہ ہانیہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے وجاہت کو ہو کیا گیا ہے، وہ اتنا بدل کیوں گیا ہے۔ دیکھو ہانیہ، میں کبھی بھی اپنا ڈیول سائڈ اپنی فیملی کو نہیں دکھاتا، پلیز مجھے کبھی اتنا مجبور مت کرنا کہ مجھے تمہیں اپنا ڈیول سائڈ دکھانا پڑے۔ بہت سے بھی زیادہ جلدی میں اپنا ٹیمپر کھو بیٹھتا ہوں، تو اس بات کا خیال رکھا کرو۔ اب ساتھ زندگی گزارنی ہے تو تمہیں بس اتنی سی بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وجاہت نے ہانیہ کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے دونوں ہاتھ تھام کے کہا، جان سکتی ہوں کہ یہ اتنی تبدیلی وجاہت عالم میں کیسی آ گئی؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے وجاہت کو دیکھا، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو وجاہت کو۔ میں نہیں جانتا یہ تبدیلی کب کیسے کیوں آ گئی، مگر مجھے یہ تبدیلی اچھی لگ رہی ہے۔ رشتوں کے معاملے میں میں بہت حساس ہوں، ایک بہت قریبی رشتہ صرف اپنی ضد کے آگے کھو بیٹھا ہوں اور اس کی تکلیف سہ بھی چکا ہوں۔ وجاہت نے ہانیہ کے ساتھ جھولے میں بیٹھتے ہوئے کہا، کون سا رشتہ اور کیسے کھو دیا؟ ہانیہ نے اب وجاہت کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، جہاں کوئی تاثر نہیں تھا، چہرہ ایک دم سپاٹ تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے کہا، نور، میری بچپن کی دوست کو میں کھو چکا ہوں۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی، ہادی بھی ہے، مگر وہ اپنے پاپا کے پاس جاتا رہتا تھا، اسی لیے نور سے ہی میری سب سے زیادہ بنتی تھی۔ ہمیشہ اپنے دل کی بات صرف اسی سے ہی کرتا تھا، اسکول میں بھی، کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی۔ میں نے ہمیشہ ڈیڈ کے منہ سے سنا تھا کہ وہ اور نور کے پاپا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو۔ مجھے اچھا لگتا تھا سن کے کہ دوست اگر لائف پارٹنر بن جائے تو کتنا اچھا ہوتا ہے نا۔ شادی کے لیے نور بہت آسانی سے مان گئی تھی، اس کا کہنا تھا کہ میں اسے وہ آئیڈیل لائف دے سکتا ہوں جو کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ ہاں البتہ وہ میرے گھر والوں سے تھوڑی ہار کھاتی تھی، اسے اس کی پرائیویسی چاہیے تھی، جبکہ میرے گھر والے ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب انہیں لگا کہ نور میری خوشی ہے تو وہ لوگ مان گئے۔ دادو کو اعتراض تھا، مگر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی تو وہ میں نے انہیں منا لیا۔ شادی کی شروعات کے دن اچھے تھے، 6 ماہ بہت اچھے گزرے۔ میں خوش تھا کیونکہ نور خوش تھی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو اس کا رویہ ایک دم چینج ہو گیا۔ وہ مجھے بتائے بغیر ہی ابارشن کروانا چاہتی تھی، مگر مجھے پتہ چل گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس مجھے سینڈ کر دی۔ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر میرا دوست تھا کالج کا، جب سے اسے پتہ چلا کہ نور ایسا اسٹیپ اٹھانے والی ہے تو اس نے مجھے بغیر نور کو بتائے کال کر دی۔ میں نے اسے وہ سب کرنے سے روک دیا کیونکہ مجھے میری اولاد چاہیے تھی۔ اس سے بہت ریکویسٹ کی کہ وہ میرے بچے کو نہ مارے۔ اسے اس دنیا میں لانے کے بعد وہ چاہے جیسے اپنی زندگی گزارے، میں اسے کبھی نہیں روکوں گا، نہ ہی ٹوکوں گا۔ مگر گھر میں جب سب کو یہ بات پتہ چلی تو سب بہت خوش ہوئے، مگر نور خوش نہیں تھی۔ اس نے بس میری ضد کے آگے خاموشی اختیار کی۔ وہ بہت تلخ ہو گئی تھی سب کے ساتھ، اسے اپنی ہی اولاد بوجھ لگنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ پارٹی میں جانا چاہتی تھی، میں نے اسے جانے سے روکا بھی، مگر وہ میری کبھی نہیں سنتی تھی۔ میں نے اس پر بہت غصہ کیا تھا، ہمارا جھگڑا بھی ہوا تھا، مگر وہ چلی گئی اور واپسی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ کی خبر جب مجھے ملی تو میں فوراً ہاسپٹل گیا۔ وہاں نور آپریشن تھیٹر میں تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، آپریشن بہت لمبا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پری میچور ڈیلیوری کرنی پڑے گی۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی، مجھے نور کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی زندگی بھی پیاری تھی۔ فجر کے وقت نور میری گود میں آئی، مگر نور کی کنڈیشن بہت سیریس تھی۔ نور کی اس دنیا میں آنے کے کچھ گھنٹے بعد ہی نور اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اتنا پریشان تھا کہ میں نے گھر میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ اس کے دنیا سے جانے سے پہلے میں نور سے ملا تھا، اسے اس کی بیٹی دکھانا چاہتا تھا، مگر اس نے نور کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور جو آخری الفاظ اس نے ادا کیے وہ میں چاہ کر بھی بھلا نہیں پاتا۔ اس نے کہا، تم یہی چاہتے تھے نا اپنی اولاد کو دنیا میں لانا، تو اب تم خود ہی اسے سنبھالو گے بن ماں کے۔ بولتے بولتے وجاہت کا لہجہ تھوڑا لڑکھڑایا تھا۔ ہانیہ نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ گلٹ مجھے بہت تنگ کرتا ہے کہ میں نے اسے فورس کیا تھا ابارشن نہ کروانے کے لیے، اور پھر وہ جب مجھ سے ضد کرتی تھی، میں اسے بہت پیار سے مناتا تھا تو وہ مشکل سے ہی صحیح مان جاتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس دن میں نے اسے کیوں نہیں منایا تھا بلکہ ڈانٹا۔
اور وہ غصے میں پارٹی میں دوستوں کے ساتھ چلی گئی۔ اور پھر اس کے آخری جملے کہ میری اولاد بن ماں کے پلے گی، یعنی اسے ماں کا پیار نہیں ملے گا۔ جو کچھ ہوا میرے غصے کی وجہ سے ہوا، میں نے ہی اپنے بچپن کے دوست کو کھویا، حور سے اس کی ماں چھین لی۔ تب سے میں گھر سے اور گھر والوں سے دور ہی رہتا ہوں کہ کہیں کبھی مجھے غصے آئے تو کوئی میرے سامنے میرا پیارا نہ ہو۔ تم بھی اس گھر کے لیے خاص ہوتی جا رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے غصے کی وجہ سے حور کو اس کی ماں چھوڑ کر چلی جائے۔ دل کی بات ابھی بھی وجاہت زبان پہ نہیں لایا تھا کہ وہ ڈرتا ہے ہانیہ کو کھونے سے، کیوں وہ یہ ابھی نہیں جانتا۔ نیلم حور کو بیڈ پر لٹا کر خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہانیہ نے کہا تھا کہ حور رات کو نہیں جاگے گی، مگر نیلم کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ سو گئی اور حور جاگ گئی تو ہانیہ اس پر کبھی ٹرسٹ نہیں کرے گی۔ حور کے معاملے میں نیلم مسلسل جاگی ہوئی تھی کہ ہادی آگے کمرے میں کافی کے 2 کپ لیے۔ مجھے پتا تھا تم جاگ رہی ہوگی۔ ہادی کمرے میں آتے ہی صوفے پر بیٹھ کے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نیلم نے ہادی کو حیرت سے دیکھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کسی سے بات کرنا چاہتا تھا، کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا تمہارا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ ہاں وہ برو آئے تھے حور کو دیکھنے، تو شاید وہ گیٹ ٹھیک سے بند کر کے نہیں گئے ہوں گے۔ نیلم کو یاد آیا کہ وجاہت حور کو دیکھنے آیا تھا۔ ویسے تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی اور حور تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ ہادی نے کافی کا مگ نیلم کو پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ ہانی بھابھی بھی آج کافی تھکی تھکی اور ڈسٹرب لگ رہی تھی، تو مما نے کہا کہ حور کو میں سنبھالوں آج رات تاکہ وہ تھوڑا پیسفل رہ سکے اور ریسٹ کرے۔ ہاں یہ تو ہے، بہت اچھا کیا جو حور کو لے آئی۔ ہادی کی نظروں میں ایک دم ہانیہ کا اداس چہرہ گھوم گیا۔ ہادی آپ کو نہیں لگتا ہمیں برو اور بھابھی کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ پرنسس تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی؟ مگر پہلی ہی کوشش میں مجھے لگا کہ مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہادی نے ایک کان پکڑتے ہوئے کہا تو نیلم کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ ہادی کا اسے پرنسس بلانا نیلم کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہادی ساری زندگی اسے پرنسس کہے اور خود اس کا پرنس بن جائے۔ 1.5 باتیں کرنے کے بعد ہادی نے اسے سونے کے لیے کہا۔ چلو پرنسس، لگتا ہے یہ ڈال اب نہیں اٹھے گی، تم بھی بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ نیلم کے ہاتھ سے ہادی نے کپ لیا تو نیلم نے کافی کے لیے اسے شکریہ ادا کیا۔ بہت مار کھاؤ گی اگر شکریہ کہا، تو ہادی نیلم کے بال بکھارتا کمرے میں چلا گیا اور نیلم بھی اسے بہت پرسکون ہو کر سو گئی۔ ہانیہ اور وجاہت لان میں رکھے جھولے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے درمیان کافی خاموشی تھی۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو وجاہت اسے بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا، کہیں سے بھی وہ غصہ کرنے والا یا پھر اسے اپنی قربت سے زج کرنے والا نہیں لگ رہا تھا۔ نیلم کو تھوڑی تکلیف ہوئی اسے ایسے دیکھ کر۔ ہانیہ کو تھوڑی تکلیف ہوئی اسے ایسے دیکھ کر۔ اپنا ہاتھ اس نے وجاہت کے ہاتھ میں رکھ کے اسے تسلی دی۔ ہانیہ کے لمس پر اس نے چہرہ موڑ کے ہانیہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک بات بتائیے؟ ہانیہ کو کچھ یاد آیا تو پوچھنے لگی۔ ہاں بولو۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جب تک آپ حور کو نہ دیکھ لیں تو آپ کو نیند نہیں آتی۔ ہاں تو؟ ہانیہ کے سوال پر وجاہت سر اسباب میں ہلا کے کہا، تو ہماری شادی کے بعد آپ 4 ماہ کے لیے ملک سے باہر تھے۔ پاکستان آنے کے بعد بھی 1 ہفتے تک آپ رات کو حور کو دیکھنے نہیں آئے، اس وقت آپ کیسے سوئے تھے؟ ہانیہ نے نظریں وجاہت کی بیڈ پر جما کے کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا چہرہ چھوئے، مگر اس نے اپنے دل کو جلدی ہی ڈپٹ کے خاموش کرا دیا۔ ہانیہ کی بات سن کے وجاہت کے چہرے پر بہت شرارتی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے ان 4 ماہ میں حور کو نہیں دیکھا؟ میڈم کوئی ایسا دن نہیں تھا جب میں حور کو دیکھے بغیر سویا ہوں۔ وجاہت کی بات پر ہانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہانیہ کو دیکھ کے وجاہت کو ہنسی آ رہی تھی، جیسے وہ بالکل نہیں چھپا پا رہا تھا۔ اس لڑکی کی موجودگی میں اسے خوشی ملنے لگی تھی، سکون ملنے لگا تھا، وہ بھی ایسا جیسے وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کیسے حور کو؟ ہانیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ سیکرٹ ہے میڈم، جس دن تم نے مجھے آئی لو یو کہا اس دن بتاؤں گا، چاہو تو ابھی کہہ سکتی ہو، ابھی بتا دوں گا۔ وجاہت اب شرارت کے موڈ میں تھا۔ ہانیہ نے اسے غصے سے دیکھا تو وہاں سے جانے لگی۔ مجھے لگتا ہے کافی دیر سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ ہانیہ نے وجاہت کو اٹھانا چاہا، مگر وجاہت نے اس کے گرد بازو کا آثار باندھ کے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ ہانیہ نے اٹھنا چاہا تو وجاہت نے اسے روک دیا۔ پلیز ایسے ہی بیٹھی رہو، مجھے نہیں جانا اندر۔
تم بھی یہی رہو۔ مجاہد کی تھوڑی دیر پہلے کی کیفیت دیکھ کے ہانیہ خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھ گئی، مگر جیسے ہی ہانیہ نے آنکھیں بند کی سے لگا کہ اسے ڈیری سکون نے آن گرا ہو۔ مجاہد نے بھی اپنا سر اس کے سر پہ رکھ لیا اور وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نیند کی وادی میں کھو گئے، کیونکہ وہ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ محبوب کی قربت ہی سب سے بڑا سکون ہوتا ہے۔